یا امام الاجل یا امام۔ السلام علیکم، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام آداد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مومن، آج کی ویڈیو بہت حساس ویڈیو ہے اور ایک حساس عنوان ہے کہ کیا سید آقا نے کہا غیر سید سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور نہایت توجہ کے ساتھ اور سوچ و بچار کے ساتھ اسے سننا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے جواب دینا ہے دو شخصیات ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے شہنشاہ نقوی صاحب، جس کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی سید نہ ملے تو اس وقت ایک سید آقا نے کہا غیر سید سے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور شخصیت ہیں حیدرآباد انڈیا سے، وحید الدین جعفری صاحب۔ تو یہ بابا جی بھی یہ اپنا فتویٰ جاری کرتے ہیں کہ ایک سید آقا نے کہا غیر سیدہ سے ہو سکتا ہے، حلال ہے، جو اسے حرام کہتا ہے نعوذ باللہ وہ حرام زادہ ہے۔ تو اس کے سارے پوائنٹ بھی ہم ساتھ ساتھ بیان کرتے رہیں گے۔ تو مومن، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جو عظمت سادات ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں، دو تین فرامین، اور اس کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک کی جانب آتے ہیں۔ سب سے پہلے مومنین، جو میں نے آپ کو فرمان دکھانا ہے وہ کتاب مشہور و معروف ہے ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اخبار الرضا، ایونو اخبار الرضا ہے، جلد اول ہے اس کی، اور اس کا صفحہ نمبر جب ہم پہنچتے ہیں 400 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر ایک باسند روایت ہے بحذف اسناد، ریان بن سلط بیان کرتے ہیں۔ اب ان سے ایک روایت چلی آ رہی ہے، کن کے درمیان؟ حضرت امام رضا علیہ السلام کے درمیان اور مامون کے درمیان ایک مناظرہ ٹائپ چل رہا ہے، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 404 کے اوپر، 404 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر اس مامون نے کہا، یہ مامون کیا کہتے ہیں کہ ابو الحسن، کیا اللہ تعالیٰ نے عطرت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے؟ عطرت یعنی آل محمد سادات الزام، تو کیا اللہ تعالیٰ نے عطرت کو دوسرے لوگوں پر فضیلت دی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں پر عطرت کی فضیلت کو اپنی محکم کتاب میں بیان فرما دیا ہے۔ تو مامون نے کہا اللہ کی کتاب میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو مولا نے سورہ آل عمران کی کچھ آیات تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں سے منتخب کیا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جس کا ایک سلسلہ ایک سے ہے اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح مولا نے کیا کہا کہ جو عطرت آل محمد ہے، جو آل عمران ہے، یہ فضیلت رکھتی ہے باقی تمام لوگوں پر۔ تو جب آل محمد سادات فضیلت رکھتے ہیں تو وہ محترم بھی ہیں، ان کا احترام بھی واجب آتا ہے۔ تو اسی طرح مومنین ایک اور کتاب ہے جامع الاخبار، صفحہ نمبر 140 ہے۔ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کا احترام کرو، جن کے اعمال اچھے ہیں ان کی عزت اللہ کے لیے کرو، اور جن کے اعمال صحیح نہیں ان کی تعظیم میری خاطر کرو۔ تو سادات کی عزت، سادات کا مقام، احترام واجب ہے۔ اور اسی طرح مومنین کتاب ہے سفینۃ البحار، محدث محقق شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اور اس میں جلد 2 پر ایک فرمان امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ سادات کا احترام ہر حال میں واجب ہے، سادات کو ذلیل نہ کر، انہیں حقیر نہ سمجھ، انہیں استہزاء نہ کر، کیونکہ سید ہماری طرف منسوب ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ سادات غیر سادات سے افضل ہیں، محترم ہیں، ان کی عزت، ان کا احترام کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو مومنین اب سب سے پہلا پوائنٹ تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دور کے اندر یا اس سے پہلے بھی جن عورتوں نے خود کو سید بھی کہا اور پھر نعوذ باللہ غیر سید سے شادی کی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے میں ان کی حقیقت بتاتا ہوں، کیا وہ اب سید کہلائیں گی یا نہیں کہلائیں گی؟ تو مومن اسی کتاب اخبار الرضا میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 402 کے اوپر مومن، تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اسی مامون سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کیا آل پر صدقہ حرام ہے؟ کیا آل پر صدقہ حرام ہے؟ تمام علماء نے کہا وہاں پر جو موجود تھے اس دربار کے اندر، بے شک آل پر صدقہ حرام ہے۔
اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا تو کیا امت پر بھی صدقہ حرام ہے؟ تو علماء نے کہا وہاں پر مامون کے دربار میں جو بیٹھے ہوئے تھے، نہیں امت پر صدقہ حرام نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا یہ آل اور امت کا پہلا فرق ہے، تم پر افسوس ہے تم کہاں جا رہے ہو اور جان بوجھ کر نصیحت سے اعراض کر رہے ہو۔ اب مولا نے یہاں پر پہلا جو فرق اطرت اور امت میں واضح کیا ہے وہ یہ ہے کہ آل محمد پر، سادات پر صدقہ حرام ہوتا ہے اور غیر سادات پر، امت پر صدقہ حلال ہوتا ہے۔ اب جو عورت سیدہ بھی کہلواتی ہے اور اس کا عقد اگر غیر سید سے نعوذ باللہ ہو جاتا ہے تو اس پر صدقہ جو ہے، چونکہ وہ اس کی محکومہ بن جاتی ہے، اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے، تو صدقہ اس پر جائز ہو جاتا ہے۔ جب اس پر صدقہ حلال ہو جائے گا تو پھر وہ آل میں نہیں رہتی۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جو عورتیں اپنے آپ کو سیدہ بھی کہلواتی ہیں اور نعوذ باللہ غیر سادات سے شادی کرتی ہیں، وہ سادات سے خارج ہو جاتی ہیں، وہ سادات کے دائرے سے نکل جاتی ہیں، نہ ان کی اولاد سید کہلائے گی بعد میں، نہ وہ خود سید کہلائیں گی۔ تو مومنین جب ہم اسی کتاب اخبار الرضا کے اندر جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 423 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر امام رضا علیہ السلام اس مامون کے سامنے ایک اور آیہ مبارک تلاوت فرماتے ہیں کہ تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں حرام کی گئی، سورہ النساء آیہ مبارک 23۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ حضرات مجھے یہ جواب دیں، کیا میری بیٹی یا میری نواسی یا میرے سلب سے پیدا ہونے والی کوئی لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں تو؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ کیا جواب دیا؟ نہیں۔ تو پتہ چلا کہ آل وہ ہوتی ہے جن کی اولاد نبی پاک کے لیے نکاح میں نہیں آ سکتی، نبی پاک کا ان سے عقد نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر بالفرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوں تو کیا تمہاری بیٹیاں ان کے لیے حلال ہوں گی یا حرام ہوں گی؟ تو حاضرین نے جواب دیا ہماری بیٹیاں حلال ہوں گی۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا پس اس سے ثابت ہو گیا کہ میں اور ہوں اور تم اور ہو، میں آل میں سے ہوں اور تم آل میں سے نہیں ہو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوتے تو تمہاری بیٹیاں بھی میری بیٹیوں کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حرام ہوتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہوں اور تم ان کی امت ہو۔ یہ آل اور امت کا فرق ہے۔ آل ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزو ہیں اور امت آپ کا جزو نہیں ہے۔ تو مومنین اب آپ نے نہایت غور کرنا ہے کہ کن کی بیٹیاں نبی پاک پر حرام ہو جاتی ہیں، نبی پاک ان سے عقد نہیں کر سکتے۔ آل محمد میں سے، آل محمد میں سے۔ اب جو آیہ مبارک قرآن کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اب اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو بھی آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ نبی پاک کی بیویاں امت کی مومنین کی مائیں ہیں۔ تو اب پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ نبی پاک کی بیویوں کو آخر ماؤں کا درجہ کیوں ملا؟ اس لیے ملا کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی تھی۔ اور ایک اور بات، یہ جو سامعین سننے والے ہیں یا وحید الدین صاحب سننے والے ہیں تو ان تک میں پہنچانا چاہوں گا کہ جو المتکلم خارج من الکلام ہے، جو متکلم ہوتا ہے، بولنے والا ہوتا ہے، کلام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کلام سے خارج ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب یہ آیہ مبارک ہے کہ نبی پاک کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو اس میں ذرا غور کیا جائے، نبی پاک خود فرما رہے ہیں نبی پاک کی تو مائیں نہیں ہیں، اس کا مطلب نبی پاک اس کلام سے خارج ہیں۔ اب آل جو ہے وہ نبی پاک کا جزو ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، تو آل بھی اس قید سے باہر ہے۔ اس کا مطلب یہ جو آیہ مبارک ہے فقط اور فقط امت کے لیے نازل ہو رہی ہے، کیونکہ علی بادشاہ کو اس بات کا حق تھا پیشمر فرامین کی روشنی میں کہ نبی علی بادشاہ کو اس بات کا پورا حق حاصل تھا کہ وہ جس بیوی کو اگر وہ نافرما برداری کرتی ہے بعد رسول اللہ انہیں نبی پاک کی زوجیت سے خارج کر سکتے ہیں، طلاق دے سکتے ہیں۔ اور علی بادشاہ
کی اطاعت ان پر واجب تھی. تو اب یہاں سے پوائنٹ یہ ملتا ہے کہ نبی پاک سے منسوب بیویاں جب امت کے لیے حرام ہو جاتی ہے, ان سے نکاح امت نہیں کر سکتی, تو پھر انہیں بیویوں کی اولاد جو اس امت کے لیے ایک بہنوں کا درجہ رکھتی ہیں, تو وہ کیسے حلال ہو سکتی ہیں؟ ان سے کیسے نکاح ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. نبی پاک سے منسوب جب ان کی بیویاں امت کے لیے حرام ہو جاتی ہیں, تو ان سے منسوب آل محمد سید زادیاں بھی امت پر حرام ہو جاتی ہیں, غیر سادات پر حرام ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد مومنین, اب ہم چلتے ہیں قرآن کی جانب. ایک اور پوائنٹ دیکھتے ہیں ذرا. تو مومنین, جب ہم قرآن میں پہنچتے ہیں, یہ ہے صفحہ نمبر 103 ہے, کہ میرے پاس قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے. 103 نہایت غور کرنا ہے مومنین. تو مومنین, سب سے پہلے میں نے آپ کو بیان سنایا تھا, فرمان سنایا تھا, نہایت توجہ سے آپ نے سننا ہے. میں بالکل آرام و سکون سے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو آل محمد ہیں, سادات ہیں, اطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, وہ غیر سادات سے افضل ہیں. غیر سادات کا احترام کرنا, یعنی سادات کا احترام کرنا غیر سادات کے لیے ضروری ہے, واجب ہے. تو مومنین, اب ذرا آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب ہم جب قرآن میں چلتے ہیں, سورہ نساء آیہ مبارک 33 ہے اور 34 ہے, سوری. اس میں رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. نہایت توجہ کرنی ہے مومنین, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی اللہ نے مردوں کو عورت پر, شوہر کو بیوی پر فضیلت دی ہے. اب ایک سید زادی جو میں نے احادیث کی روشنی میں بتا دیا, اطرت رسول سے جو ہے وہ افضل ہے غیر سادات سے, اور اسے خدا نے یہ اختیار اور مقام دیا ہوا ہے کہ وہ باقی تمام دنیا کے جو افراد ہیں ان سے افضل ہے جو سیدہ ہوتی ہیں. اب ایک سیدہ نعوذ باللہ من ذالک جب ایک غیر سید کے ساتھ نکاح کرے گی تو مرد عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جو سیدہ قرآن کی روح سے اللہ کی طرف سے ایک حاکمہ ہے, سردار ہے, افضل ہے, تو وہ یہاں پر مرد کی محکومہ مفضول کیسے بن سکتی ہے؟ پھر تو ایک سیدہ کو اس مرد کی اطاعت کرنا پڑے گی, جیسا کہ اسی آیہ مبارک کے اندر آگے درج ہے کہ پس نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی فرما بردار ہوتی ہیں. اس کا مطلب نعوذ باللہ ایک سیدہ کو ایک غیر سید کی اطاعت کرنی پڑے گی, اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا, اس کے حکم کو فالو کرنا پڑے گا, اس کی عزت کرنا پڑے گی ایک سیدہ کو, جو کہ سراسر خلاف ہے. تو مومن, اس طرح کسی صورت میں یہ ممکن نہیں کہ ایک سیدہ محکوم بن جائے. قرآن کی روح سے ایک سیدہ غیر سید کے عقد میں, نکاح میں نہیں آ سکتے. یہ فطرت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے. اب وحید الدین جعفری صاحب ذرا غور سے سنیں اس بات کو, جو بار بار یہ اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک فرمان دکھا دیا جائے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ سیدہ کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا. تو اب وہ ذرا غور کرے کہ ہم کیا دکھانے والے ہیں. تو مومنی, یہ میرے پاس کتاب ہے, مشہور و معروف سی کتاب ہے, سب جانتے ہیں, فروع کافی یعقوب کلینی صاحب کی. تو اس کا جزو خامس ہے, 5واں جزو ہے اس کا. تو اس میں جب ہم پہنچتے ہیں مومنین صفحہ نمبر 207 کے اوپر, 207 کے اوپر, تو یہاں پر ایک باسند روایت ہے, باسند روایت. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک خارجی آتا ہے اور مولا سے مختلف رشتوں کے بارے میں پوچھتا ہے کہ یہ رشتہ اسے ہو سکتا ہے, یہ رشتہ اسے ہو سکتا ہے. تو مولا نے انہیں جواب دیا. اس کے بعد وہ مولا سے خواہش کرتا ہے, اس چیز کی, رشتہ کی خواہش گاری کرتا ہے. اور اس کے بعد مولا آگے اسے کیا فرماتے ہیں, اس خارجی کو مولا فرماتے ہیں فقال لہو ابو عبداللہ علیہ السلام انکا لکفون فی دمی کا, کہ تو اپنے خون میں کف ہے.
وحسبی کا، تو اپنے حسب میں نسب میں کف ہے، فی قومی کا، اپنی قوم میں. تو مولا اس سے فرماتے ہیں کہ تو اپنی قوم میں اپنے خون اور اپنے حسب والوں کے ساتھ، اپنے نسب والوں کے ساتھ کف ہے. اور اپنے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساننا یعنی صدقات ہمیں صدقہ سے محفوظ رکھا ہے. وَهِيَ أَوْسَخُ أَيْدِي النَّاسِ فَانْكَرَهُ، اور یہ جو صدقہ ہوتا ہے چونکہ یہ دوسروں کی، لوگوں کی ہاتھ کی میل کچیل ہوتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کی میل کچیل ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے آل محمد کو دور رکھا ہوا ہے. تو سرکار اب ذرا آپ غور کریں اور سوچیں ایمان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے، دوسروں پر کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا ہے. اس بنا پر مولا نے اس خارجی کو دفع کر دیا، نکال دیا. کس بنا پر؟ صدقہ کی بنیاد پر، کہ ہم پر صدقہ حرام ہے. اس لیے ہمارے گھر سے ایک سیدہ نعوذ باللہ غیر سید کے گھر میں نہیں جا سکتی. تو سرکار جب تک صدقہ سادات پر حرام ہے اور غیر سادات پر حلال ہے، تب تک ایک سیدہ غیر سید کے گھر میں نہیں جا سکتی. اب رہی بات خمس کی کہ ایک سید ایک غیر سید کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا ہے، غیر سیدہ کے ساتھ. تو سرکار آپ نے جو فرمان مولا کا سنایا، من لا یحضر الفقیہ سے وحیدۃ جعفری صاحب بابا جی، آپ نے جو اس من لا یحضر الفقیہ سے جو فرمان مقدس نقل کیا تھا، میں وہ بھی سنا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 703 ہے مومنین. 703 مومنین، یہ ہے صفحہ نمبر 703. تو اس میں جو آپ نے فرمان سنایا پھر اس کی غلط تشریح کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد علی اور جعفر علیہ السلام پر نظر ڈالی اور فرمایا ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں. تو سرکار جو پہلا حصہ ہے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، یہ تو میں نے ابھی آپ کو ایک واقعہ سنا کر الکافی سے باسند روایت سے مولا کے فرمان سے بتا دیا. چونکہ صدقہ سادات پر حرام ہوتا ہے، اس لیے ایک سیدہ غیر سید کے گھر میں نہیں جا سکتے. جو بدقسمت چلے بھی جاتے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا، وہ سادات سے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. کیسا احترام باقی رہتا ہے جب بن ہی محکومہ جاتی ہے، بن ہی مفضول جاتی ہے، پھر کائے کا احترام رہتا ہے وہاں پر. تو جب تک صدقہ آل محمد پر حرام ہے تب تک ایک سیدہ غیر سید کے گھر میں نہیں جا سکتی. تو اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے کہ ہماری بیٹیاں، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ رشتہ کرتے ہیں تو اس وقت بیٹیوں کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ اس قابل ہے یا نہیں، وہ سید ہے یا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، شوہر سے چلتی ہے، نسب جو ہے وہ شوہر کے لیے چلتا ہے. تو بیٹی ایک سیدہ نعوذ باللہ جب غیر سید کے ہاں چلی جائے گی، وہ سادات سے ختم ہو جائے گی، اولاد بھی غیر سید بن جائے گی. اس لیے یہ پیمانہ نبی پاک نے فقط اپنی سیدہ بیٹیوں کے لیے فرمایا ہے کہ ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ فقط ہمارے بیٹوں کے لیے، سید زادوں کے لیے ہیں. اور پھر دوسرا رخ بنتا ہے، وہ بھی یہ نہیں بنتا جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی سید غیر سیدہ سے شادی کر ہی نہیں سکتا. آپ کو شرم آنے چاہیے بات کہتے ہوئے، کیونکہ بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہر لحاظ سے ثابت ہے کہ ایک سید غیر سیدہ سے شادی کر سکتا ہے. کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ جب غیر سیدہ اس کے نکاح میں آتی ہے وہ محکومہ بن جاتی ہے اور سید ویسے افضل رہتا ہے. تو یہاں پر وہی فطرت کا قانون، افضل مفضول وہ برقرار رہتے ہیں. اور جہاں تک خمس کی بات ہے، جب وہ محکومہ بن جاتی ہے، چونکہ بیوی نے کھانا ہی شوہر کی ملکیت میں سے ہوتا ہے، اور یہاں پر افضل مفضول وہ بھی قاعدہ، وہ بھی قانون وہ بھی برقرار رہتا ہے. اور جہاں تک خمس کی بات ہے، اگر ہم سید جیسا کہ ہیں، ہمارے گھر میں کوئی ایک جانور ہے، جب ہم خمس کے طور پر ہمارے پاس کچھ مال آتا ہے، ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے جانور کو بھی کچھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہ اب جانور پر وہ چیز حرام ہو جاتی، جو چیز ہماری محکومہ ملکیت بن جاتی ہے تو اس میں اس وقت پھر خمس وہ لے سکتی ہے. باقی خمس کے مختلف پہلو ہیں. بعض جگہ پر خمس 5واں حصہ ہوتا ہے، وہ مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے، اس طرح بھی قرآن کے اندر آیا ہوا ہے.
تو سرکار اس عنوان کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں، کہ سید زادیاں سید زادوں کے لیے ہیں، اور سید زادے ہی سید زادیوں کے لیے ہیں بس. اس لیے نبی پاک نے پہلے بیٹیوں کا نام لیا ہے، کیونکہ بیٹوں کے رشتے کرتے وقت ہی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں سید ہے یا نہیں. لڑکے کے لیے کون دیکھتا ہے؟ لڑکے کی شادی جس سے مرضی کر لی جائے، حسب نسب برقرار رہتا ہے، اولاد وہی کہلاتی ہے جو باپ کی ذات ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے مومنین، اب صدقہ کے زمرے میں دیکھا جائے تو میں نے مکمل یہ بات ثابت کر دی کہ ایک سیدہ غیر سید پر حرام ہے جس طرح اس پر ایک خمس حرام ہو جاتا ہے، یا ایک سیدہ غیر سید کے لیے اس طرح حرام ہو جاتی ہے جیسا کہ ایک سید پر صدقہ حرام ہو جاتا ہے، اسی طرح سیدہ پر ایک غیر سید حرام ہو جاتا ہے، وہ عقد نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد مومنین، اس صاحب نے جو ایک اور پوائنٹ دیا، عیسیٰ بن زید. عیسیٰ بن زید کا انہوں نے انکار کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ امام صادق علیہ السلام کے صحابی اور امام سید ساجد الدین علیہ السلام کے پوتے بنتے ہیں، جناب عیسیٰ بن زید. اب اس نے کیا کہا کہ میں بھی جعفری سید ہوں، تو میرا فعل نعوذ باللہ کیسے حجت بن سکتا ہے؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. آپ صبح سے لے کر شام تک پان کھایا کرتے ہیں، آپ اس زاہد متقی پرہیزگار سید زادے معصوم سے مقابلہ کرتے ہیں، اپنا معصوم کے فعل کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ روایت کسی عام کتابیں نہیں آئی، تو اب یہ چھوٹی موٹی کتاب نہیں مومنین، تقریباً 1100 سال پہلے کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے مقاتل الطالبین، اور یہ ابی الفرج الاصفہانی کی کتاب ہے، بہت قدیم محدث راوی اس کی کتاب ہے. اور اس میں جب ہم پہنچتے ہیں صفحہ نمبر 345 کے اوپر مومنین، تو یہاں پر باسند روایت ہے، حدثنا احمد بن محمد بن سعید، یہ مکمل باسند روایت ہے. اس کو جب ہم آگے بڑھاتے ہیں، وہی سارا واقعہ حضرت عیسیٰ بن زید کا، کہ جیسے ان کا نکاح ہوتا ہے اور ان کی بیوی پہ اصرار کرتی ہے کہ ایک اچھا رشتہ آیا، لہذا ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دینا چاہیے. تو اس وقت امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فلم اقدر علی اخبارها بانے ذالک غیر جائز ولا ہوا بکفو لہا. تو پھر کیا فرمایا امام نے؟ اپنی بیوی کو خبر تک بھی نہ دی کہ یہ رشتہ جائز نہیں، اور وہ ہماری بیٹی کا کف نہیں ہے، کفو نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ الہی میری اس بیٹی کو اپنے پاس بلا لے، اور بیٹی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. اور پھر امام فرماتے ہیں مجھے افسوس اس بات کا رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو یہ بھی نہیں بتا سکا کہ تو اولاد رسول میں سے، تو ایک سید زادی ہے. تو یہاں پر پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تم انکار کرو یا نہ کرو، یہاں پر یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ ایک سید زادی مر تو سکتی ہے، حسبی نسبی سید زادی، شجرے والے جو سادات ہوتے ہیں، ایک سید زادی مر تو سکتی ہے لیکن غیر سید کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، اپنے آپ کو سادات سے خارج نہیں کر سکتی، اپنی اولاد کو غیر سادات نہیں بنا سکتی، دوسروں کے ہاتھ کی میل کچیل کو استعمال نہیں کر سکتی، جو صدقہ ان پر حرام ہوتا ہے اسے نہیں کھا سکتی. تو اب اس واقعہ کے بعد میرے خیال میں کوئی باقی کمی بیشی نہیں رہتی کہ ہم یہ بات سمجھائیں کہ ایک سیدہ کا عقد غیر سید سے نہیں ہو سکتا. ہر لحاظ سے، قرآن کی روح سے، احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ایک سیدہ کا رشتہ غیر سید کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جس طرح نبی پاک کی ازواج مطہرات کی نسبت ماؤں کی طرح ہوتی ہے، اسی طرح نبی پاک کی جو آل ہے وہ بھی نبی پاک کا جزو ہے، نبی پاک سے منسوب ہیں، ان کا جو مقام اور ان کی عزت ہے وہ بھی ماؤں اور بہنوں کی طرح ہوتی ہے. تو بدبخت اور ملعون ہے وہ شخص جو اپنی ماں بہن کے ساتھ رشتہ کرنا جائز سمجھتا ہے اور اولاد رسول کو نعوذ باللہ محکوم بنانا چاہتا ہے، مفضول بنانا چاہتا ہے. تو جیسے اس بندے کو امام جعفر صادق علیہ السلام نے خارجی کہا تھا، اب ہر وہ شخص جو سادات کو کم تر سمجھنا چاہتا ہے، محکوم بنانا چاہتا ہے، وہ بھی خارجی اور مرتد کہلائے گا. اور یہ میرا پیغام شہنشاہ نقوی اور
وحید الدین جعفری صاحب تک پہنچ گیا کہ سرکار سید نہ ہو تو کوئی بات نہیں، سید نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ غیر سادات سے رشتہ کر دیا جائے۔ اس پر مومن ایک اور حوالہ بھی میں دکھاتا چلوں، یہ میرے پاس کتاب ہے منتہی الامال، تو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ رضوی سادات اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنا ہمسر کفو نہیں ملتا تھا، کیونکہ انہیں ہمسر کفو نہیں ملتا تھا، اس لیے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولاد نے، دختران نے، ان کی بیٹیوں نے شادی نہیں کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 21 بیٹیاں تھیں، کسی ایک بیٹی نے بھی شادی نہیں کی، اور یہ چیز ان کی عادت ہو گئی تھی۔ اور نیچے لکھا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے مدینہ کے 10 دیہات اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے وقف فرمائے تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور ان کی آمدن میں سے رضوی سادات جو کم میں رہتے تھے ان کا حصہ مدینہ سے آتا تھا۔ تو مومنین یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے، اگر سید نہ ہو تب بھی ایک سیدزادی غیر سید کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ شہنشاہ نقوی صاحب یا تو اپنا شجرہ کنگالیے، دیکھیے ذرا کہیں آپ مشکوک شجرے والے سید تو نہیں جو اس طرح کے فتوے جاری کر رہے ہیں آپ۔ اور وحید الدین جعفری صاحب خدا را جو صدقہ حرام ہے وہ سادات پر حلال کرنے کی کوشش نہ کریں، حلال کو حرام، حرام کو حلال نہ بنائیں۔ اب جو انکار کرے گا وہ کیا کہلائے گا؟ جیسے آپ نے کہا تھا حرام زادہ۔ اب میں نے قرآن و احادیث روایات سے معصومین کی عمل سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ سیدہ کا کفو فقط سید ہوتا ہے، جیسے پاک سیدہ کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ اگر علی بادشاہ نہ ہوتے تو پاک سیدہ کا کفو نہ ہوتا کائنات کے اندر۔ جزاک اللہ خیر مومنین، جو گستاخ سادات ہیں ان پر لعنت بے شمار ہے، اور مومنین امید کرتا ہوں کہ آپ کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، امام زمان علیہ السلام وارث۔